کیسے دیکھ رہی ہیں شیری صاحبہ نے تو سیاست بھی چھوڑ دی اور ابھی بھی یہ کیسز میں پولیس کس طرح سے بیان کر رہی ہے؟ دیکھیں، کیونکہ یہ جو اسپیسیفک توہین عدالت کا معاملہ ہے یہ سب جوڈس ہے، اس میں میں خود پٹیشنر ہوں اور میں ایک آفیسر آف دا کورٹ ہوں. آن گوئنگ میٹر ہے، اس پہ اسپیسیفکلی کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو آئی جی صاحب کا اس کیس سے باہر کانڈکٹ رہا ہوا ہے اس سے بہت سوالات اٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 8 مارچ کو عورت مارچ ہوئی تھی اسلام آباد میں. ایس پی نوشروان اور ان کے جو باقی افسران تھے انہوں نے خواتین پر حملہ کیا، باقاعدہ آئی جی صاحب نے انہیں تحفظ دیا. آپ کو یاد ہوگا F9 پارک میں ایک بہت ہینس کرائم ریپ ہوا تھا، اس میں جو 2 مجرمان پکڑے گئے تھے ان کو ایک ایکسٹرا جوڈیشلی ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا. آئی جی صاحب نے نہ تو انکوائری کی، انہوں نے تحفظ دیا ان افسران کو. تو یہ ایک ریکرنگ فنومینا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں علی افضل شاہی کو اریسٹ کیا تھا، اسلام آباد پولیس نے ڈینائی کیا اور ویڈیو آ گئی. تو جھوٹ بولنا تو ان کے اور ان کے افسران کا کام ہے، اور ان جس تکبر سے یہ پیش آتے ہیں کہ جی ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں اس کیس کی بات نہیں کری، میں ہر باقی کیس کی بات کر رہی ہوں جہاں ان کے کانڈکٹ سے نظر آتا ہے کہ اسلام آباد پولیس ایک کرمنل انٹرپرائز کے طور پر چلائی جا رہی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی عدالت نے رپورٹ طلب کی ہے کہ وہ گرفتاری دوبارہ کیسے ہوئی. آپ چونکہ شیری صاحبہ تو سیاست چھوڑ چکے ہیں، ابھی آپ کیا چاہتی ہیں اس کیس میں توہین عدالت والے میں کیا ایکسپیکٹ کیا کریں؟ دیکھیں، بحیثیت ایک وکیل یہ کہنا ضروری ہے کہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کورٹ اور کنٹمنر کے درمیان ہوتا ہے. جو عدالت فیصلہ کرے گی میں اس کا احترام کروں گی. آئی ایم این آفیسر آف دا کورٹ، آئی ریسپیکٹ دا کورٹس. تو جو وہ فیصلہ کریں گی انشاءاللہ اچھا پریسیڈنٹ ہوگا اینڈ آئی ول ریسپیکٹ دیٹ ڈیسیژن. اچھا ایک میڈم اس سے ہٹ کے جب شیری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے سیاست چھوڑی تو کافی زیادہ بلیم آپ پہ آیا کہ آپ نے ان سے سیاست چھڑوائی اور کافی عرصے سے وہ انسانی حقوق پہ تو ابھی بھی بات کر رہی ہیں، آپ بھی کرتے رہی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، جب وہ بات کریں گی کھل کے اس وقت جب مناسب وقت ہوگا تب پھر ہم دیکھیں گے. میں ان کے بہاف پر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی جس طرح وہ میرے بہاف پر نہیں کوئی بات کرتی. میری اس پہ رائے یہ ہے، دیکھیں اوور آل میں اپنی والدہ کے کیس کی بات نہیں کری، اوور آل سیاسی جماعتوں کو اس طرح آپ نہیں توڑ سکتے. اور آپ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی دیکھ لیں، جو پاسٹ میں یہ کرتے ہیں یہ خود فرینکنسٹائنز مانسٹر کریٹ کرتے ہیں، پھر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، پھر یہ اپنا گن صاف کرنے کے لیے اس طرح کی غیر قانونی چیزیں کرتے ہیں. میڈم سیاسی جماعتیں رابطہ تو کر رہی ہوں گی میڈم سے، نئی پارٹی بنی ہے استحکام وہ آپ پارٹی. ان سے پوچھیں جی، وہ تو گھر پہ ہیں، ان کی طبیعت شدید خراب ہے. اپنی طرف سے کچھ بتائیں گی کہ آپ ان کو سیاست سے منع کرتی ہیں کیونکہ آپ کافی سارے سوالات نہ کبھی میں نے انہیں روکا ہوا ہے، نہ انہوں نے مجھے کبھی روکا ہوا ہے. ہم دونوں خود مختار خواتین ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ پاکستان میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی کافی سارے لوگ کنڈیم کر رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھیں؟ جی دیکھیں، بہت افسوس کی بات ہے، اور مجھے تو پی ڈی ایم اور یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں جو ہمیں 4 سال پر لیکچر دیتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے آ کر صرف ووٹ کو عزت دیا ہے، اور جو ان کی بچی کچی عزت تھی وہ بھی انہوں نے کھو دی ہے اس پروسیس میں. تو ان سے تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اور جو عمران خان ایک منصوبے کے تحت 4 سالوں سے کر رہا تھا، انہوں نے خود ہی فیصلہ اپنے اوپر یہ ملبہ لیا ہے کہ اب ہم ان سے بھی 4 ہاتھ آگے کر کے یہ کریں گے. تو یہ تو بہت ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے.